أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ مالک کا احسان ہے جس نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد بے سہارا نہیں چھوڑا، بھٹکنے کے لیے لاوارث نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہدایت کا پورا پیغام بھیجا اور وعدہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہدایت میری طرف سے آئی ہے، جو اس پہ گامزن رہے گا، جو اس پہ چلتا رہے گا، وہ واپس پھر جنت کا مہمان بنے گا۔ انبیاء کی مبارک جماعت کو بھیجا، ان پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائی، اور انبیاء کی اس جماعت کے سرتاج، سردار، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، جو ایسا دین لے کر آئے جو قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، نبوت کے اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو کوئی اور شریعت بھی نہیں، شریعت بھی وہی جو آپ لے کر آئے، اور وہ شریعت زندگی گزارنے کا مکمل پروگرام دیتی ہے۔ اس میں نہ کسی کمی کی ضرورت ہے، نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے۔ وہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر رہنمائی لینے کے لیے آپ اسلام کی طرف پلٹیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں پیاسا رہ گیا، اسلام نے مجھے یہاں پر رہنمائی نہیں کی۔ زندگی کا ہر مسئلے میں اسلام نور کا مینارہ ہے۔ یہ اسلام اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اکمل دین ہے۔ اب اس کے اندر کسی کمی اور کسی اضافے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، من احدث فی امرنا ھذا، ہماری اس شریعت میں، ہمارے اس دین میں جس نے کوئی نیا کام کیا، ما لیس منہ فہو رد، کوئی ایسا کام جس کی دلیل کتاب و سنت میں نہ ہو، کوئی ایسا کام جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملتا ہو، کوئی ایسا عمل جس پہ مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو، فہو رد، وہ مردود عمل ہے۔ اب عمل کرنے والا کوئی کیوں نہ ہو، اور عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، دونوں باتوں کو یاد رکھیں، عمل کرنے والا کوئی کیوں نہ ہو، اور عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت بنا کر اسے پیش کیوں نہ کیا گیا ہو، اگر اس عمل کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کی حدیث میں موجود نہیں ہے، آپ کے لائے ہوئے طریقہ کار میں وہ عمل موجود نہیں ہے، تو وہ کرنے والا اور وہ عمل دونوں کے دونوں مردود ہیں۔ وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس کام پر ہماری دلیل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، آپ کا فعل نہیں، آپ کا عمل نہیں، آپ کی تقریر نہیں، آپ کی حدیث نہیں، آپ کی سنت نہیں، آپ سے ثابت نہیں، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس کام کے اوپر دلیل کتاب و سنت سے نہ ملے، حدیث مصطفیٰ سے نہ ملے، سنت مصطفیٰ سے نہ ملے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ عمل مردود ہے۔ اب یہ ایک تھرمامیٹر ہے اعمال کو چیک کرنے کا۔ کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اس کو کتنا ہی خوبصورت بنا دیا گیا ہے، اس کی کتنی ہی شان توصیف بیان کر دی گئی ہے،
اس کی عزت کتنی ہی بڑھا دی گئی ہے، وہ کب سے ہی رواج پا چکا ہو۔ ایک ہی سوال کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ آپ کے دور میں تھا؟ آپ کے صحابہ نے کیا؟ آپ کی حدیث سے، آپ کی سنت سے اس کی دلیل ملتی ہے؟ اہلاً و سہلاً، نہیں ملتی۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فلاں نے شروع کیا تھا یا یہ فلاں نے شروع کیا تھا، یہ فلاں کا قول تھا اور یہ فلاں کا۔ ہمارے پاس ایک ہی پیمانہ ہے کہ یہ شریعت محمدیہ پوری ہو چکی، کمپلیٹ ہو چکی، اب اس میں کوئی کمی، کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ عبادات ہے، وہ نیکیوں کے کام ہیں، ہر عمل پہ لا کے ہم تولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق۔ یہ چھلنی مل گئی، آپ کو چھلنی سمجھتے ہیں؟ آٹا چھانتے ہیں نا، اس میں اگر کوئی پتھر کوئی چیز آ جائے تو وہ چھلنی میں نکل جاتی ہے۔ عملوں کو چھاننے کے لیے یہ چھلنی ہے۔ کسی کی پیدائش پہ، کسی کی وفات پہ، کسی خاص دن کے لیے کوئی عمل کوئی پیش کرتا ہے کہ یہ تیجا ہے، یہ 7واں ہے، یہ 40واں ہے، یہ قل ہے، یہ برسی ہے، یہ بابا جی کا ختم ہے، یہ فلاں حضرت جی کا یہ ہے، یہ سیدہ فاطمہ کسان کے ہیں، یہ پیر جیلانی کی 11ویں ہے، یہ ختن شریف کی دعوت ہے، اور یہ فلاں شریف کی یہ۔ ایک ایک عمل کو اٹھائیے، پیش کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں، ہماری طرف سے دلیل نہیں، ہماری طرف سے حجت و برہان نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ کیونکہ یہ دین اسلام ہے، اللہ اس دین کو پسند فرما چکا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام ڈیفینیشن ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی۔ سادہ سا ترجمہ اسلام کا کیا ہے؟ اسلام کس کو کہیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ملتی ہے، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ملتی ہے، آپ کی احادیث سے ملتی ہے، آپ کی سنت سے ملتی ہے، وہ اسلام۔ اور اگر اس اسلام کی مبارک چادر کے نیچے کوئی بندہ اپنی طرف سے کچھ چھپانا چاہے، کچھ کمی کرنا چاہے، کچھ اضافہ کرنا چاہے، تو اسلام اتنی سفید چادر ہے کہ اس پہ ہلکا سا ایک بلیک ڈاٹ لگائیں گے تو دور سے نظر آئے گا، اور یہ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ سفید چادر ہے، اس کے ہر عمل پہ دو ہی باتیں ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے باطل پرستوں کو، وہ سب سے زیادہ انہیں چڑ کب چڑھتی ہے؟ جب ان سے یہ سوال کیا جائے، جی اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صرف یہ پوچھ لیں جی آپ کے اس عمل کی دلیل کیا ہے، وہ فوراً جواب دیں گے تسی بھابی تو نہیں ہو، آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ کیونکہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے عقیدت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ فلاں شیخ، فلاں حضرت، فلاں بزرگ، فلاں امام، فلاں ہستی، اور اہل ایمان کے لیے اللہ مالک نے جو قانون بھیجا ہے وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عمل کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا حسین ہے، کرنے والے کون ہیں، ابتدا کرنے والے کون ہیں۔ جی آپ عید میلاد نہیں مناتے، نہ مناؤ، یہ کوئی آج کی بات ہے، یہ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھلے صدیوں سے چلی آئے، ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، آپ سے سیکھ کر آپ کے صحابہ نے منائی۔ ہم نے دین کو سیکھنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ یہ حدیث ہمیں کلیہ دے رہی ہے، کیونکہ یہ اسلام ہے، اور اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور عمل کو کبھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرنا چاہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ اس سے وہ دین کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ہم پابند ہیں اپنے ہر معاملے میں اسلام پہ چلنے کے، اور اسلام نام ہے خالصتاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو صحابہ نے جس فہم میں سمجھا، اس فہم پہ دین کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ دین کی آسان سی تفسیر اور تشریح ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی عمل آئے گا، آپ
کہیں وہ سال ہر سال سے چل رہا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے، وہ بڑی برکت والا ہے، وہ فلاں نے شروع کیا تھا. کتاب و سنت میں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کیونکہ اسلام ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے تراش لیا جائے، بنا لیا جائے، اور ہمیں بنانے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں تو پیچھے چلنے کا حکم ہے، اپنی طرف سے اختراع کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا. دین کو کمپلیٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خوشخبری سنا دی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا. اکمل سپرلیٹو ڈگری ہے. ایسا پیالہ جس میں پانی بھر لیں اور وہ کناروں تک پانی آ جائے، اب اس میں ایک ڈراپ آپ ڈالیں گے تو ایک ڈراپ سلپ ہو جائے گا، جگہ نہیں ہے اس میں. ایک ڈراپ ڈالا تو ایک ڈراپ نکل گیا، ایک بوند ڈالی ایک بوند بہہ گئی اس میں سے. یہ اسلام ایسے اکمل ہے. اب اس میں اپنی طرف سے بنا کر کچھ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کو اللہ نے ہمارے لیے پورا کیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس کو نعمت قرار دیا ہے، یہ نعمت اللہ نے پوری کی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اس دین کو، اس اسلام کو بطور دین میں نے پسند فرما لیا. تو میں اور آپ پیارے بھائیوں پابند ہیں اسلام پہ چلنے کے، اور اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا نام. چونکہ دین اسلام ہر لحاظ سے پورا ہے، ہر لحاظ سے وہ عبادات ہے، معاملات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چمکتے ہوئے دین پہ چھوڑ کر گئے، روشن دین پر چھوڑ کے گئے. آپ کی وفات پر صحابہ نے کہا کہ ہمیں ایسے دین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے کہ آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں. یہودی تانا دیا کرتے تھے صحابہ کو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طہارت کے طریقے بھی سکھاتے ہیں. اور یہ تانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس دین کی عظمت ہے کہ اس دین نے کسی مسئلے میں اپنے ماننے والوں کو پیاسا نہیں چھوڑا. ایسا نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم آئے تو میں اسلام کی طرف رجوع کروں اور مجھے نماز کا پورا طریقہ کار مل جائے، زکوٰۃ کا ٹائم آئے تو میں زکوٰۃ کے لیے اسلام کی طرف رجوع کروں تو مجھے پورا طریقہ کار مل جائے، رمضان کا وقت آئے تو روزوں کا طریقہ کار اسلام دے دے، حج کا موقع آئے تو حج کا طریقہ کار دے دے. لیکن بیٹے کی شادی کا ٹائم آئے، بیٹی کی شادی کا ٹائم آئے تو اسلام کے بھی کوئی گل نہیں، ہوں جو کرنا کر رہا، اب تجھے مرضی ہے، اب تو آزاد ہے. مرضی کرواتے ہیں نا لوگ. بتاؤ بھی بھائی یہ شادی اور غمی کے موقعوں پر یہ کام درست نہیں. مولانا صاحب ایک کو تو منڈا ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، آج تو دل کے ارمان پورے کرنے دو. یعنی آپ دین اسلام نے آپ کے ارمانوں کے درمیان کو رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے. بھائی مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے گردن کو جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے. تو اسلام کے خلاف میرے دل میں کوئی ارمان نہیں ہے. آگے تشریف لے آئیں بھائی، اور قریب قریب ہو جائیں، جو جگہ خالی ہے انہیں فل کر لیں. مسلمان کے دل کے اندر کوئی ارمان ایسے ہیں ہی نہیں جو اسلام کے خلاف ہو. جہاں اسلام نے منع کیا کہ یہ ڈھول ڈھماکے گانے باجے، یہ عورت اور مرد کے رقص کے اکٹھے اجتماع، یہ مہندی کی رسم، یہ اپٹن کی رسم، یہ جہیز کی رسمیں، یہ کنڈی پکڑائی، جوتی چورائی، دودھ پلائی، سالی سے اٹکیلیاں، یہ ہندوازم کی شادی تو ہو سکتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی. اب کوئی کہے کہ میرے ارمان پورے ہونے دو، تو کیا آپ پھر اسلام سے چھلانگ مار رہے ہیں؟ اسلام کو صرف عبادات کا اپنے نظام سمجھا ہے؟ یہ اسلام آپ کو پابند کرتا ہے زندگی کے ہر مسئلے میں رہنمائی لینی ہے تو کتاب و سنت سے لینی ہے. اگر انسان اپنی طرف سے اضافے اور کمی کرنا شروع کر دے، بدعات، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں نا، دین میں نیا کام، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ انسان پھر یہ سمجھنے لگ جائے گا کہ میرا دین پورا نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت تھی نہیں ہے، ہم نے ڈال کے اس کو پورا کیا. ایک مسلمان ہونے والے کا مقالہ پڑھنے کا موقع ملا. اس نے کہا جب میں دین کے بارے میں سرچ کر رہا تھا تو میں نے مختلف ادیان کی کتابیں لی، 3-4 سیٹ لیے اور اپنی طرف سے ان کا ایک نیا مجموعہ بنا کر میں نے
مارکیٹ میں پیش کر دیا, دھڑا دھڑ بک گیا, بڑا مقبول بھی ہوا. دوسری طرف گیا, ان کی کتابیں اکٹھی کی, ان کو اکٹھا کر کے ان میں سے نچوڑ نکالا اور وہ مارکیٹ میں پیش کر دیا, وہ بھی بک گیا. لیکن جب میں نے قرآن حکیم کے مختلف نسخے لیے تو مجھے کسی نسخے میں کوئی اختلاف نظر ہی نہیں آیا. وہاں تو پہلے سے اختلافات موجود تھے, یہاں نظر ہی نہیں آئے. لیکن میں نے پھر بھی اپنی طرف سے آگے پیچھے کر کے ایک نیا تیار کرنے کی کوشش کی, تو وہ سب میرے منہ پہ مار دیا گیا کہ اس کتاب کے حفاظ تو 6-6 سال کے بچے بھی زندہ ہیں, 70-70 سال کے بوڑھے بھی زندہ ہیں. تو جب اس میں آپ یہ اضافے کی اجازت دے دیں گے, نہیں جی حرج کیا ہے, یہی ایک جملہ استعمال ہوتا ہے نا اہل بدعت کی طرف سے, حرج کیا ہے, منع کہاں ہے. بھائی اگر یہ دین ہے تو یہ دین اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے اس دین کو پورا کر دیا. آپ نے جو عمل پیش کیا وہ دین میں موجود نہیں ہے, کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے, تو آپ اضافہ کر رہے ہیں, آپ اس دین کے اندر اور کچھ ڈال رہے ہیں. تو شریعت سازی کس کا حق ہے جی؟ شریعت سازی کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی کوئی قانون بیان کرتے ہیں تو اللہ کی وحی سے کرتے ہیں, اپنی مزاج سے, اپنی مرضی سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ ہمارے ذمہ لگا دیں تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں, شارہ کاٹ دیں, تم میں سے کوئی اپنے نبی کو چھڑا. یہ ہے اسلام کی شدت, یہ ہے اسلام کی حمیت. شریعت سازی کسی کا حق نہیں ہے, نہ کسی مجلس کا, نہ کسی پارلیمنٹ کا, نہ کسی قانون ساز ادارے کا, نہ کسی پنچایت کا, نہ کسی جرگے کا, نہ کسی گروپ کا, نہ کسی مولوی صاحب کا, نہ کسی پیر صاحب کا. یہ شریعت تو اللہ نے بنا کے بھیجی ہے, میرے اور آپ کے ذمہ تو اس شریعت پر چلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز حلال و حرام بیان کرتے ہیں, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو وہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی کلام نہیں کرتے, یہ جب بولتے ہیں شریعت کی بات تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. لیکن جب آپ یہ دروازہ کھول دیں گے کہ تیجے میں کیا حرج ہے, ساتویں میں کیا حرج ہے, ناوے میں کیا حرج ہے, میلاد شریف منانے میں کیا حرج ہے, مرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینا اور قبر پہ کھڑے ہو کے مردے سے ہم کلام ہو کر اسے کلمے پڑھانا, اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی حرج یہ ہے کہ اگر یہ دین ہوتا تو محمد الرسول اللہ بیان کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان نہیں کی, حدیث میں موجود نہیں ہے, صرف وفات میرے اور آپ کے ہاں تو نہیں ہوتی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ہماری ماں, مومنوں کی ماں خدیجہ الکبریٰ کی وفات نہیں ہوئی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی وفات نہیں ہوئی؟ آپ کے لاڈلے فرزندوں کی وفات نہیں ہوئی؟ کسی کی وفات پہ آپ نے تیجا, ساتواں, ناواں, 10واں, 40واں کل برسی رسم چہلم کروایا؟ نہیں کروایا. اگر یہ دین ہوتا تو رسول کرواتے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بزرگوں کی قبروں کو پختہ بنانے والوں, خدیجہ الکبریٰ کی قبر پختہ ہوئی, اس پہ کوئی سبز چادر چڑھی, اس پہ کوئی کالا جھنڈا یا سبز جھنڈا لگا, اس پہ کوئی پیری فقیری والے دھندے جو آج چل رہے ہیں وہاں ہوئے, عرس لگا. وہ خدیجہ الکبریٰ کہ جبرائیل بھی آتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہیں, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہے, اس کو اس کے رب کا سلام کہنا اور اس کو خوشخبری سنانا, رب نے جنت میں تیرے لیے موتی کا محل بنایا ہے. وہ خدیجہ الکبریٰ. لیکن ان کی قبر پہ کوئی میلہ, پکی قبر, کوئی قبہ, کوئی عرس, کوئی سبز چادریں, کوئی دیے, کوئی موم بتیاں, کوئی اگربتیاں, کوئی نمک کا ٹوکرا, کچھ تھا؟ بھائی اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی قبر پہ یہ سارے اعمال ہوتے. جب وہاں نہیں ہوا تو معنی یہ دین نہیں ہے, یہ دین میں اضافے ہیں, یہ دین میں زیادتی ہے, یہ اپنی طرف سے شریعت سازی ہے, یہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو یہ حق دینا ہے کہ میں جو چاہے بنا لوں یا ہمارے حضرت جو چاہے بنا لیں. یہ اپنی طرف سے بنانا, ایجاد کرنا اسلام میں منع ہے, اسی کو بدعت کہا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد فعل سے اپنے ہر خطبے میں منع کیا کرتے تھے.
वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, बदतरीन उमूर क्या है? नए तराशे हुए। तो बाज़ मौलवी साहब धोखा देने के लिए कहते हैं कि अच्छा जी, एक पीर साहब की तकरीर हम सुन रहे, कहते ये कहते हैं कि जो नबी के दौर में नहीं वो बिदत है। तेरा अब्बा भी तो नबी के दौर में नहीं था, वो भी बिदत हुआ। ये जहाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, ये भी बिदत हुआ। ये मोटरसाइकिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था। भाई यहाँ बात हो रही है दीन की, यहाँ बात दुनिया की तख्लीक की नहीं है, दुनिया की तरक्की की नहीं है कि आप जहाज में सफर करें या घोड़े में सफर करें। यह मामला है दीन का, इबादत का, मामलात का, जो शरीयत में बंद हो चुके हैं उसके अंदर इजाफे की गुंजाइश नहीं है। पूरे उमूर में सबसे बुरा अमर क्या है? जो नया तराशा जाए, दीन के अंदर नया तराशा जाए। एक भाई ने हमें इस रमज़ान में एक मुल्क से फ़ोन करके कहा कि मस्जिद के मौलवी साहब ने तरावीह पढ़ाते हुए ख़ुद ऐलान किया कि इस ताक रातों में हम हर रात नया काम करेंगे। और एक ये कि हर रकत की आखिर में उन्होंने एक सूरत ख़ास करके पढ़नी शुरू कर दी। कहा अगली रात को हम अगला नया काम करेंगे, उससे अगली रात को अगला नया काम करेंगे। नया काम तो वो करें जिनका दीन पूरा ना हो, और जिनका दीन पूरा हो चुका है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाफे को सबसे बुरा काम कहा है, तो अगर वो ये अमल करेंगे तो ये उनकी हलाकत होगी। वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह, हर नया अमल दीन के अंदर बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है। जुमले को याद रखना, कहने वाले कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर नया अमल बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है। वकुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का एंड कहां पर होगा? जहन्नम में। दीन के अंदर नया काम बिदअत है, बहुत बुरा अमल है। हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इसलिए आता है रिवायत में कि अहले बिदअत से तौबा की तौफीक छीन ली जाती है, उसे तौबा की तौफीक नहीं मिलती। क्यों? ज़ानी जिना करता है तो उसके ज़मीर अंदर से पुकार रहा होता है गुनाह कर रहा है। चोर चोरी कर रहा है तो जानता है मैं गुनाह कर रहा हूं। डाकू डाका डाल रहा है, जानता है मैं गुनाह कर रहा हूं। और बिदअत करने वाला उसे गुनाह समझ के करता है। वफात के बाद चादरें बिछती हैं, खजूर की गुठलियां आ जाती हैं, आयत करीमा का 1.25 लाख दफा विर्द होता है, गुनाह समझ के कर रहे हैं, सवाब समझ के कर रहे हैं। बिदअती से तौबा की तौफीक क्यों छीनेगी? वो उसे गुनाह समझेगा तो तौबा करेगा ना। वो तो समझ रहा है कि बड़ा अजर का काम है, बड़ा सवाब का काम है, और हकीकत में नाउज़ु बिल्लाह उसका ये फेल जुबान से वो इकरार ना भी करे। समझाने के लिए अर्ज करता हूं, दो में से किसी एक चीज से खाली नहीं। वो अमल जिसको इंसान सवाब समझे और कुरान और हदीस में उसका सबूत ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, और वो फिर भी करता रहे कि क्या हर्ज है, काम तो अच्छा है, तो वो दो में से किसी एक अकीदे पे ज़रूर है कि ये अच्छा काम अल्लाह ने तो बताया था, नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपा लिया, हमें बताया नहीं। खैर की बात है ये, या तबाही की बात है, बर्बादी की बात है कि अल्लाह ने बताया था, रसूलुल्लाह ने छुपा लिया। ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात छुपाई? हज्जतुल विदा के मौके पर आपने दीन बयान करने के बाद फिर सहाबा से सवाल किया था, हल बल्लग़त, मैंने पहुंचा दिया? और फिर आसमान वाले की तरफ उंगली उठाकर कहा था, या रब्बी फशहद, अल्लाह तू गवाह हो जा, जो अमानत तूने मेरे जिम्मे लगाई थी मैं तेरी मखलूक तक पहुंचा चुका हूं। अच्छा, अगर ये नहीं तो दूसरी बात कि ये बड़ा सवाब का काम है, नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं लगा, पता ही मुझे लगा है। इससे बड़ी भी कोई हलाकत है? अगर ये सवाब का काम होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना छुपाते। आपने तो सवाब के हर अमल को बयान कर दिया, जन्नत में जाने के हर दरवाजे को आपने खोल दिया कि ये काम करोगे जन्नत, ये काम करोगे जन्नत, ऐसे करोगे जन्नत, ऐसे जाओगे तो जहन्नम, जहन्नम और जन्नत के सारे दरवाजे, हर वो अमल बता दिया जो जन्नत के करीब कर सके, हर उस गुनाह से डरा दिया जो जहन्नम के अंदर ले जा सके। कोई चीज छुपाई नहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन बिदअत करने वाला, दीन में नया काम करने वाला, उसको सवाब समझ के करने वाला, वो ये समझता है कि या तो अल्लाह ने भेजा, नबी ने छुपा लिया,
یا پھر یہ ہے کہ اللہ رسول کو پتہ ہی نہیں لگا، پتہ مجھے لگا ہے کہ اس کے اندر بڑا فائدہ ہے۔ فائدے والی بات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے چلے گئے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صاف روشن دین پہ چھوڑ کر گئے، چمکتے ہوئے دین پہ چھوڑ کر گئے۔ اس کے دن ایسے ہی چمکتے ہیں جیسے اس کی راتیں چمکتی ہیں، اس کی راتیں اتنی ہی روشن ہے جتنا اس کے دن روشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ہونا دن کی روشنی کی مانند تھا۔ میرے نبی موجود تھے، آسمان سے وحی نازل ہوا کرتی تھی، رحمتوں کا نزول ہوا کرتا تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہو جانا وہ اندھیری رات کی طرح ہے۔ سیدنا انس نے کہا تھا نا، جس دن اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، مدینہ کی تاریخ کا سب سے روشن دن تھا، اور جس دن میرے آقا اس دنیا کو چھوڑ کر فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اہل مدینہ کے لیے کسی حضرت صاحب کو تراشنا پڑے، کسی امام صاحب کو گھڑ کے دینا پڑے۔ علماء کا کام صرف کتاب و سنت کھول کے آپ کو بتانا ہے، اپنی طرف سے بنانا نہیں ہے۔ اگر کوئی بناتا ہے تو پھر وہ اس دین کے اندر کمی اور بیشی کر رہا ہے۔ یہ حالات کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا اور تم دنیا میں، اب جو کہتا ہے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے، وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے، باقی تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کچہریاں لگتی ہیں، تو زہرا سے پیاری پاک دارالعلوم میں آپ تشریف نہیں لے جاتے۔ آپ کہاں ہیں؟ اللہ کی جنتوں میں ہیں، آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، جو تم فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، مسائل میں، معاملات میں اختلافات ہوں گے۔ ان اختلافات سے نکلنے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے۔ آج بھی کہتے ہیں جی مولوی صاحب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن ہم کیا کریں، یہ مولوی یہ کہتا ہے، یہ مولوی یہ کہتا ہے، یہ مولوی یہ کہتا ہے، اسی پھائے لگ جائیے، کتنے جائیے، مولوی مولوی مولوی۔ رسول نسخہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي۔ اختلاف ہوگا، یہ کچھ کہے گا، یہ کچھ کہے گا، وہ کچھ کہے گا، وہ کچھ کہے گا، عوام کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم پر میری سنت واجب ہے۔ آپ جب بھی سوال کریں کسی سے میں فلاں ہوں یا فلاں فرقے سے ہوں، نہیں، میں مسلمان ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، آپ کا امتی ہوں، نبی کی سنت میرے اوپر لازم ہے۔ مجھے اس مسئلے میں حدیث رسول بتا دو، مجھے اس مسئلے میں سنت رسول بتا دو، مجھے اس مسئلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا دو۔ آپ یہ سوال کر کے اس سے لے کر عمل کر لیجئے، آپ اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جائیں گے کہ آپ نے حدیث لی ہے، سنت لی ہے۔ ہاں تحقیق ضرور کیجئے، پڑھیے ضرور، تمہارے اوپر میری سنت و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ خلفاء، ان کی سنت، تمسکوا بہا، میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو تھامے رکھو، مضبوطی سے قابو کرو، وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ داڑھ، جی داڑھ کہتے ہیں نا، وہ پنجابی میں کسی بھی غصہ ہے تو کہتے ہیں میرے داڑھ تلے آئیں گے نا کدی پھر دساں گا۔ کیوں؟ یہاں سے کسی چیز کو قابو کرو ان دانتوں سے تو اتنی مضبوطی سے، اور داڑھ کے نیچے کوئی چیز آئی بھی ہو تو اسے چھڑانا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سنت کو ایسے قابو کرو جیسے بندہ کو داڑھ سے کوئی چیز قابو کرتا، پختہ ہو جاؤ۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری رہنمائی کر دی کہ ہر مسئلے میں یہ پوچھو سنت مصطفیٰ کیا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، میرے نبی کے خلفاء، ان کے طریقہ کار کیا ہے، ان کی سنت کیا ہے۔ جب یہ پوچھو گے، اس کو قابو رکھو گے تو آپ جنت میں جانے کا راستہ پا رہے ہو۔ اور جب آپ یہ چھوڑ دو گے کہ میرے فرقے کے مطابق، میرے حضرت کے مطابق، میرے شیخ کے مطابق، بھائی تیرا شیخ تجھے مبارک، تیرا فرقہ تجھے مبارک، مبارک ہو اس کو، خوشخبری ہے اس کے لیے جو محمد کی سنت سے جڑ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ،
خاص تاکید کر کے آپ نے فرمایا نئے کاموں سے، نئی ایجاد شدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نئی چیزیں ایجاد ہو گئی یا نہیں؟ اب تو یہ فیس بک پہ آپ دیکھو تو ایسے ایسے نئے ڈرامے ملتے ہیں کہ سوچتا رہتا ہے کہ بندہ کر کیا رہا، یہ ہے کیا؟ اور پیر شف سرکار پیچھے سے پکڑتا ہے اور منہ سے کیلیں اور گولیاں اور سوئیاں نکلوا دیتا ہے، اور دیکھنے والے کہتے ہیں واہ جی بڑی پہنچی سرکار ہے۔ جب دجال آئے گا، دجال حکم کرے گا زمین سے انگوریاں نکلیں گی، بارش برسے گی، انسان سے کہے گا تیرے ماں باپ سے نہ ملوا دوں، قبروں کو حکم کرے گا اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو اس کے پیچھے بھاگنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ ابھی جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان کے پیچھے دنیا کتنی دوڑ رہی ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا جو موبائل پہ لگا ہوا ہے اور عورتیں اس کے پاس کھڑی ہیں اور وہ پیچھے سے تھپڑ مارتا ہے، وہ کہتا ہے ایک اور مار دے، وہ ایک اور مار کے پھر موبائل کے گیم میں لگ جاتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ بس یہ ایک تھپڑ لگ جانے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اس پیر صاحب نے یہ کر دیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا، اس نے پھونک مار کے دے دی تو ہمارا سارا کام، اور اس نے تعویذ دے دیے تو کچھ بھی نہ ہوا، پیر شف سرکار کے پاس چلے گئے، وہ چھو کرے گا اور سارے کام ہو جائیں گے۔ جب انسان یوں ریڈی میڈ کے پیچھے بھاگے تو بیڑا غرق نہیں ہوگا ایمان کا؟ آپ کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کا رب نہیں ہے، اس نے آپ کو پیدا نہیں کیا، اس نے آپ کے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ بندے جب تو سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، تو سجدے میں مانگی اپنے اللہ سے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ناؤ راتے پیر کی قبر پہ گزارنے کا ٹائم، پیروں سے تھپڑ کھانے کا ٹائم ہے، لیکن اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے رونے کا ٹائم۔ نئے کاموں سے بچیے گا، یہ نئے کام قبر پرستی کی شکل میں ہو، یہ نئے کام بدعات کی شکل میں ہو، جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، فارمولہ یہ ہے کہ اس کو پیش کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کے دور میں تھا وہاں پر، ٹھیک ہے آمنا و صدق، نہیں تھا اب یہ کوئی بھی کر رہا ہے، کرنے والا کوئی بھی ہے، اور کرنے والا کیسا بھی عمل ہے۔ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے ہوئے ایک ہی بات بیان کر دی، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نیا کام ضلالت ہے، گمراہی ہے، ہر نیا کام دین کے اندر گمراہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ بدعت ایک تو شریعت سازی ہے، دین گھڑنے کا عمل ہے جو بہت بڑا جرم ہے، اور اس بدعت کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے اندر گروہ، پارٹیاں، گروپ بن جاتے ہیں، اور یہ گروپنگ اسلام میں جائز؟ اسلام تو اکٹھے ہونے کا حکم دیتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپ اس میں گروہ بندی اختیار نہ کرو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب و سنت، سادہ سا دین، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں نہ پڑو۔ اور یاد رکھیے ایک اور اللہ کی طرف سے عذاب یہ آتا ہے، جس قوم میں جتنی بدعات ہوتی ہیں اتنی سنتیں اٹھا لی جاتی ہیں، جتنی بدعت آتی ہے قوم میں اس کے مقابل سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ مثال دے کے سمجھا دوں، سنت کیا ہے؟ سلام پھرتا امام کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعائیں ہیں نا نماز کے بعد۔ پھر جس نے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لی، ایمان عقیدہ درست ہوا، اس کے اور جنت کے درمیان کون کھڑا ہے؟ اس کی موت، مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ جس نے یہ پڑھ لیے کیا رزلٹ ملے گا اس کو؟ غریب صحابہ نے آ کر شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ امیر صحابہ تو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جہاد میں چندے بڑا کچھ کرتے ہیں، ہم تو ماڑے آدمی، غریب آدمی، پیسہ ہی نہیں ہے، ہم اتنا خرچ کہاں سے کریں؟ آپ نے کہ ایک عمل بتا دوں، وہ عمل کرنے سے تم امیر صحابہ کے اس صدقے، خیرات اور فی سبیل اللہ اخراجات سے آگے جیت جاؤ گے، بڑھ جاؤ گے۔ کہ ضرور بتائیے۔ آپ نے یہ تسبیحات بتا دی، اب صحابہ پڑھنے لگ گئے۔ امیر صحابہ نے بھی دیکھا بھی یہ کوئی پڑھن ڈے آئے گی، پڑھن ڈے آئے، ہمارے جیسے تو تھے نہیں، تو ٹھیک ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا۔
یہ کر کیا رہا ہے پتہ لگ گیا، وہ لیک ہوتے ہوتے بات ان تک بھی پہنچ گئی، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب غریب صحابہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی وہ تو آپ نے جو نسخہ بتایا تھا وہ عمراء کو بھی پتہ لگ گیا، صاحب مال کو بھی پتہ لگ گیا، ہم تو پھر وہیں کھڑے ہو گئے، کذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا اب کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں الا من رحم، اکثر مسجدوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم صلی علی محمد ہو گئے۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے، مقتدیوں نے پیچھے ہاتھ اٹھائے، 2 منٹ امام نے لگائے، منہ پہ پھیرا، نہ تسبیحات ہیں، نہ آیت الکرسی ہے، نہ اخلاص فلق ناس ہے، نہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، سب سے چھٹی ہو گئی۔ بدعت آئی، اجتماعی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نماز کا حصہ بنا لینا، اس کے بغیر نماز کو پورا نہ سمجھنا، اٹھنا نہ، مصلی نہ چھوڑنا، امام نہیں مانگ رہا تو اس کو مثالہ دے کے منگوانا کہ جی ہم نہیں اٹھیں گے جب تک آپ، تو جو ہی یہ آئی وہ جو مسنون عمل تھے وہ سارے کے سارے، تو یاد رکھیے جب بدعت آتی ہے اس کے مد مقابل سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے ذمہ کیا ہے کہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیے۔ یہاں بھی لوگوں نے چور راستہ کھولا، جی وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک سیئہ ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے اور ایک بری بدعت ہوتی ہے۔ بھائی شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں ہر نیا کام دین کے اندر برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ بدعت حسنہ اگر لینگویج کے اعتبار سے لوگے، لغت کے اعتبار سے لوگے تو کسی اچھے کام کو آپ بدعت حسنہ کہہ سکتے ہو، شریعت میں نہیں کہہ سکتے۔ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کے اندر یہ جملے ہمیشہ یاد رکھیے، کل بدعت ضلالہ، کل، ہر بدعت گمراہی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کچھ گمراہی ہے اور کچھ خیر خواہی والی بھی ہے۔ جو بدعت ہے، جو دین میں نیا کام ہے، جو دین میں اضافہ ہے، ہر نیا کام گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ راستہ نجات کا یہ ہے کہ اپنے عملوں کے اندر تلاش کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ کی احادیث کیا ہے۔ جب اس طرح تلاش کریں گے، سنت پہ عمل کریں گے تو یقیناً ہمیں وہ بڑی عظیم خوشخبری ملنے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ کس کس کا دل چاہتا ہے جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھی بن جائے؟ سب کا دل چاہتا ہے، سب کی یہ خواہش ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر معمول بنائیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، شادی، بیاہ، خوشی، غمی، تجارت، معاملات، معیشت، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے ہر مسئلے میں لوٹیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے طریقہ کار کو دیکھیے، اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کر لیجئے۔ جب اس طرح نبی کی سنتوں سے عمل کرو گے تو پھر جنت میں اللہ کے نبی کے پڑوسی بن جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھنا، ایمان کی بہترین حالت میں رکھنا، ہمیں موت دینا تو ایمان کی بہترین حالت میں دینا، اس حال میں اپنے پاس بلانا، اے ہمارے مالک و مولا تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، اے مالک و مولا ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہوں۔ فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں تو یہ آواز لگائیں، اپنی مبارک روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اے اللہ جیسے تو نے ہمیں یہاں اپنے دین کی مجلس میں اکٹھا کیا ہے، جنت الفردوس میں نور کے ممبروں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بٹھا کر اپنے مبارک پیارے چہرے کا مولا دیدار نصیب فرمانا کہ جنت میں رب کے چہرے کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔